بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس سے نیوز۔ کل ہم نے بات کی تھی لیاری کی اس عمارت کی جو زمین بوس ہوئی اور اس میں 27 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے انسان زمین بوس ہوئے اور ان کے جو ہے وہ انتقال ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے الزامات بہتان ایک دوسرے پر جو ہے وہ لگائے گئے اور ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی۔ ایک آپریشن کیا گیا اور آپریشن جو ہے اب مکمل ہو چکا ہے اور تمام جو لوگ ہیں ان کے پیاروں کو ان کی لاشیں حوالے کر دی گئی ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا یہ حکومتی نیگلیجنسی ہے یا ان لوگوں کی غلطی ہے جو کہ زمین بوس ہوئے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کل بھی جو ہے وہ علاقے کے مجسٹریٹ کا یہ کہنا تھا کہ بہت ساری عمارتیں اب بھی جو ہیں وہ مخدوش ہیں اور برسات کا موسم ہے، مونسون چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پر کیا کرتی ہے، کتنی سنجیدہ ہے، کتنا کام کرنا چاہتی ہے۔ کیا ان عمارتوں کو خالی کرایا جائے گا؟ کیا ان کو نوٹسز پہلے سے جاری کیے گئے ہیں؟ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ حکومت اس پر اگر سنجیدہ ہوتی تو شاید اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ اب تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو کہ برسر اقتدار میں ہے 15 سال سے، اب اس کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو متعلقہ منسٹر ہیں ان کو اب استعفیٰ دینا چاہیے۔ کیا بات استعفے پہ ختم ہوتی ہے؟ کیا استعفیٰ دینے سے وہ لوگ واپس آ جائیں گے؟ کیا استعفیٰ دینے سے ان کے گھر میں خوشحالی، رونق اور اسی طرح کی خوشیاں واپس آ جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر استعفیٰ لے بھی لیا جائے تب بھی ان کا جو غم ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے زندگی گزاریں گے۔ بہرحال اس کا ایک ہی مداوع ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرائی جائے۔ مختلف محکموں سے جو ہے جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم جو ہے وہ بنائی جائے اور اس انٹیروگیشن ٹیم جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے کہ آخر غلطی کہاں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے محکموں میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں اس میں مختلف محکموں کے لوگوں کو جوائنٹ کر کے ایک انٹیروگیشن ٹیم بنائی گئی اور ان کی رپورٹ پر جو ہے وہ اچھا کام ہوا۔ میرا اب بھی حکومت سے یہ تقاضا ہے کہ خدارہ اس پر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ قائم کی جائے اور اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو ہے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو لوگ کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کے خلاف مکمل طور پر جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ان محکموں میں جو بھی لوگ تعینات ہوں وہ کم از کم ان کو اتنا تو خوف ہو کہ اگر کوئی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کیا جائے گا اور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ چند روز اس پر جو ہے وہ واویلا مچایا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹھنڈ پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو سزا آج تک نہیں ہوئی۔ مجھے کوئی ایک مثال اس کی دے دے کہ اس طرح کے پہلے بھی جو حادثات ہوئے کس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو خدارہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر جو ہے وہ سامنے لایا جائے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے تاکہ یہ معاملات رک سکیں۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی وہ فہرست جو ہے اس کو سامنے لایا جائے اور جو بھی ڈینجرس بلڈنگ ہیں ان کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو جو ہے محفوظ مقامات پر جگہ دی جائے تاکہ ان عمارتوں کو ڈیمولش کر کے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے تاکہ انسانی جو نقصانات ہیں وہ نہ ہوں۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہے ایس سے نیوز۔ اللہ نگہبان۔